بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ برسات کی پہلی بارش تھی جو اتنی تیز تھی کہ ہمارا گھر بارش کے پانی سے بھر گیا تھا۔ گھر بہت کچا تھا اور ہم لوگ اتنے غریب تھے کہ ہم اپنے گھر کی مرمت نہیں کر سکتے تھے۔ اماں نے جیسے ہی یہ سب دیکھا تو وہ بے بسی کے عالم میں اپنا سر پکڑے بیٹھ گئی تھی۔ میں اماں کو بس تسلی ہی دیتی رہی کہ اماں کل جیسے ہی سورج نکلے گا تو سارا پانی خود ہی خشک ہو جائے گا، لیکن اماں رو رہی تھیں۔ وہ اس لیے نہیں رو رہی تھیں کہ اتنی تیز بارش کی وجہ سے سارا پانی گھر میں آ گیا ہے، بلکہ ان کے رونے کی ایک اور وجہ تھی اور میں وہ وجہ جانتی تھی۔ میں نے اماں کو شانوں سے تھاما اور اٹھا کر انہیں اندر کمرے میں لے گئی۔ اماں ابا کا کمرہ بھی پوری طرح بارش سے بھیگ چکا تھا۔ کچی چھت جگہ جگہ سے ٹپک رہی تھی۔ میں نے انہیں بیڈ پر لٹایا تو میری نظر ابا کے اس نیم بے ہوش وجود پر گئی جو بالکل بے جان سا تھا۔ میں اماں سے پوچھنے لگی کہ کیا ابا کو دوا کھلا دی تھی، تو اماں بس اپنا سر ہاں میں ہلانے لگی۔ ان کی زبان سے کچھ بھی نکلنے سے قاصر تھا، مجھ سے رہا نہ گیا، اسی لیے صاف صاف ان سے کہنے لگی کہ اماں میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب اپنی پڑھائی چھوڑ دوں گی۔ انہوں نے جیسے ہی میری بات سنی تو کہنے لگی، نہیں بیٹا، تمہاری پڑھائی تمہارے ابا کا ایک خواب ہے اور تم ہی کہتی تھی کہ تم بڑے ہو کر ڈاکٹر بنو گی اور ابا کا علاج کرو گی، تو پھر ان امتحانات کی وجہ سے کیوں ہار مان رہی ہو؟ میں اماں کی بات سن کر جذباتی ہو گئی، جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے کمرے کا بھی یہی حال تھا، جگہ جگہ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ مجھے اسی گیلے بستر پر رات گزارنی تھی۔ جیسے ہی لیٹی تو اپنا تلخ ماضی سوچ کر میرے چہرے پر آنسو خود بخود پھسلنے لگے۔ میرا نام نور ہے، میری عمر 18 سال ہے اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے کچے سے گھر میں رہتی تھی۔ میرے اماں ابا نے اپنی ساری زندگی یہی کوشش کی تھی کہ وہ میری ہر خواہش پوری کریں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں حالات سے مجبور ہو کر بے بس ہو جاتے تھے۔ غربت سے تنگ آ کر اماں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں گی۔ ابا نے بھی اماں کے اس فیصلے پر اماں کا ساتھ دیا تھا اور محلے میں جگہ جگہ اشتہارات لگوائے تھے کہ جن بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت ہے وہ لوگ ہم سے رابطہ کریں۔ اس طرح 10-12 کے قریب بچے اماں کے پاس ٹیوشن پڑھنے آنے لگے تھے۔ میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ انہی بچوں میں ایک لڑکا تھا جس کا نام فیضان تھا۔ وہ لڑکا کافی کم گو تھا، پڑھائی میں وہ کافی اچھا تھا، سب سے پہلے ہی وہ کام ختم کرتا تھا اور اماں کو دکھا کر واپس چلا جاتا تھا۔ میں جب بھی اس لڑکے کو دیکھتی تھی تو میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں اس سے باتیں کروں، اس کے ساتھ کھیلا کروں۔ ایک دن میں اماں کو کہنے لگی کہ مجھے فیضان کے ساتھ کھیلنا ہے۔ وہ میری بات سن کر مجھے ڈانٹنے لگی کہ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ لڑکا یہاں پڑھنے کے لیے آتا ہے، تمہارے ساتھ کھیلنے کودنے نہیں آتا۔ ان کی بات سن کر میں تو اندر ہی اندر اداس ہونے لگی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خود اس کے پاس جا کر اس سے کہوں گی کہ وہ مجھ سے دوستی کر لے۔ اگلے دن جیسے ہی فیضان پڑھنے کے لیے آیا تو میں اسے بلانے لگی۔ میرے بلانے پر وہ میری جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ میں اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن فیضان کو دیکھتے ہی میں حیران ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کسی خوبصورت انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ مجھے فیضان سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بولو کیا بات ہے؟ تو میں اس سے کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے دوستی کر لو۔ میری بات سن کر فیضان کافی غصہ ہونے لگا اور کہنے لگا کہ میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ اس کی یہ بات سن کر تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ میں اتنی بڑی نہیں ہوئی، میں چھوٹی ہی ہوں، تو تم مجھ سے دوستی کر ہی سکتے ہو اور میں تم سے کھیلنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے میری بات سنی تو ٹوک کر کہہ دیا کہ مجھے کھیلنا پسند نہیں ہے۔ مجھے اس کی بات سے کافی دکھ ہوا تھا۔ وہ لڑکا مجھے بہت مغرور لگا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ میں دن بدن اس سے چڑھنے لگی تھی۔ اماں نے بوتلیں بھرنے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ روز ایک لڑکا بوتل بھرے گا۔ جس دن فیضان کی باری ہوتی وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا تھا، میں اس پر نظر رکھتی تھی۔ ایک دن میں نے اماں کو بتا دیا کہ فیضان تو اپنی ڈیوٹی کرتا ہی نہیں ہے۔ اماں نے فیضان کو پکڑ لیا تھا اور پوچھنے لگی کہ تم نے بوتلیں بھری ہیں؟ ان کا سوال سن کر فیضان کا چہرہ کافی سنجیدہ ہو گیا۔ میں جان چکی تھی کہ وہ پھنس گیا ہے اور میرے چہرے پر کافی خوشی طاری ہو گئی تھی۔
اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، وہ بھی شاید جان گیا تھا کہ اسے مشکل میں دھکیل کر میں بہت خوش ہوئی ہوں۔ لیکن اگلے ہی لمحے فیضان نے اپنے ایک ہاتھ سے باہر کی جانب اشارہ کیا اور اماں سے کہنے لگا، میڈم آپ خود ہی دیکھ لیں، میں نے تو ساری بوتلیں کب کی بھر دی ہیں۔ اس نے تو اپنی کام کی بجائے باقی سب کا کام بھی کر دیا تھا۔ وہ ساری بوتلیں ایک ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کام اس نے نہ جانے کب کیا ہے۔ لیکن اماں اب مجھے ڈانٹنے لگی تھی کہ بہت بری بات ہے کسی پر ایسا الزام لگانا، اب تم آئندہ سے ایسا بالکل نہیں کرو گی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ ایک دن اچانک ہی اماں سارے بچوں کو کام دے کر کچن میں چلی گئی تھی۔ فیضان میرے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ اچانک ہی فیضان مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھے اس سے کافی چڑ ہوتی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ اچانک سے اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں بھی حیران ہو گئی اور اگلے ہی لمحے میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے، پر فیضان کہنے لگا کہ میں اپنے دوستوں کا کافی خیال رکھتا ہوں اور میں انہیں ساری زندگی نہیں چھوڑتا، میں ان کا بہت ساتھ دیتا ہوں، لیکن اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو تم ایک دھوکے باز لڑکیوں میں شمار ہوگی۔ میں اس وقت سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس کی بات پر تو میں بس ہنسنے لگی۔ فیضان میری ہنسی دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اتنا نہ ہنسوں کہ آگے مجھے پچھتانا پڑے، لیکن میں بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ میری دلی مراد جو پوری ہو گئی تھی، میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ اب ہم دونوں پڑھائی کے بعد کھیلنے کودنے لگ جاتے تھے، ہم دونوں چھت پر چلے جاتے تھے۔ اماں نے بھی مجھے کھلی آزادی دے دی تھی کہ تم فیضان کے ساتھ جتنا مرضی کھیل لو، لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تم فوراً واپس آ جانا۔ میں نے بھی اماں کی بات مان لی۔ ایک دن میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میری روح لرز گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا۔ فیضان اس دن مجھے چھت پر لے کر گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی جب اچانک سے وہ مجھ سے سوال کرنے لگا کہ کیا تمہیں جن بھوت سے ڈر لگتا ہے؟ میں اس کی یہ بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ میں بہت بہادر ہوں، میں کسی جن بھوت سے نہیں ڈرتی اور مجھے تو ان باتوں پر یقین بھی نہیں ہے۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیا میں تمہارا امتحان لے سکتا ہوں؟ میں نے بھی سوچے سمجھے بغیر ہی اسے ہاں کر دی تھی۔ اگلے ہی لمحے فیضان مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے پیچھے نہیں آؤ گی، یہ تمہارا امتحان ہے۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی اور اسی چھت پر ٹہلنے لگی تھی۔ اچانک ہی مجھے خونخوار آوازیں آنے لگی تھی جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر گھمائی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ فیضان کی آواز ہو، لیکن اس کی آواز تو کافی باریک تھی اور یہ آواز تو بہت بھاری تھی۔ اسی لیے میں نے اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو ٹال دیا تھا، پر وہ آواز مجھے پھر سے سنائی دینے لگی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میری عمر اس وقت 10 سال کی ہوگی۔ میں اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ یہ سب کچھ برداشت کر پاتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر چھت سے واپس چلی گئی تو فیضان تو مجھے بزدل سمجھنے لگے گا، اسی لیے میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اچانک ہی میرے سامنے ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو عجیب سا دھواں نکلنے لگا تھا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر اگلے ہی لمحے میں نے وہاں پر ایک کالے سائے کو دیکھا۔ وہ سایہ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے اندر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ میں نے زوردار چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی میں نیچے چلی گئی۔ اماں نے جیسے ہی میری چیخو پکار سنی تو باقی بچوں سمیت وہ باہر آ گئیں۔ میری گھبرائی ہوئی حالت دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ نور، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں، میں نے چھت پر کسی کو دیکھا ہے، وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ اماں کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا وہم ہوگا۔ پر میں اماں کو کہنے لگی کہ اماں، میں فیضان کے ساتھ چھت پر گئی تھی۔ اچانک ہی یہ کہتے کہتے میں رک گئی کیونکہ مجھے اس کا خیال آیا تھا۔ میں اماں سے پوچھنے لگی کہ اماں، فیضان کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ فیضان کو تو انہوں نے کب سے چھٹی دے دی ہے اور وہ واپس گھر چلا گیا ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ وہ ہولناک منظر میرے ذہن میں دوبارہ سے گھومنے لگا تھا۔ اگلے ہی بل میں فرش پر گر گئی تھی۔ مجھے جب ہوش آیا تو اماں میرے ساتھ بیٹھی تھی جبکہ ابا پریشانی کے عالم میں چکر لگا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو مجھے کہنے لگے، نور بیٹا، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے ابا کو بتایا کہ ابا، فیضان نے مجھے ڈرایا ہے۔ وہ مجھے چھت پر لے کر گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا مجھے جن بھوتوں پر یقین ہے،
لیکن میں نے جیسے ہی اسے کہا کہ مجھے ان چیزوں پر کوئی یقین نہیں ہے تو فیضان نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ وہ خود تو نیچے چلا گیا، لیکن نہ جانے میرے ساتھ اس نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا سارا سایہ آ گیا تھا۔ اماں ابا میری بات سن کر کافی ہنسنے لگے۔ شاید وہ میری بات کو مذاق میں ٹالنا چاہتے تھے تاکہ اس سے میرا ڈر کم ہو سکے۔ ابا کہنے لگے، بیٹا ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، فیضان تو اس دن تمہاری اماں کی آنکھوں کے سامنے چھٹی کر چکا تھا اور وہ تو تمہارے ساتھ چھت پر گیا ہی نہیں تھا۔ میں ضد کرنے لگی۔ فیضان سے میں اب ڈر چکی تھی۔ میں نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ اسے گھر پر بالکل بھی نہیں آنے دے۔ اماں نے میری ضد کے آگے ہار مان لی اور اگلے دن ہی فیضان کو کہہ دیا تھا کہ تمہیں دوبارہ سے ہمارے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میری بیٹی اتنی چھوٹی ہے اور تم نے اسے خامخواہ ڈرا دیا ہے۔ لیکن آگے سے اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا تھا۔ مجھے کافی دکھ ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ شاید معافی مانگے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس خوفناک واقعے نے مجھ پر کافی گہرا اثر چھوڑ دیا تھا۔ اب میں ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور ابا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مجھے مسجد کے قاری کے پاس لے کر جائیں گی اور دم کروائیں گی۔ اماں کے ساتھ میں امام کے پاس جانے لگی، لیکن اچانک ہی راستے میں مجھے پھر سے روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں بند ہونے لگیں، پر میں نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے مجھے فیضان کا سایہ نظر آنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرا راستہ روکے کھڑا ہو۔ یہ دیکھ کر تو میں نے چیخنا شروع کر دیا اور اماں سے کہنے لگی کہ اماں وہ دیکھو، فیضان سامنے کھڑا ہے اور میرا راستہ روک رہا ہے۔ اماں میری بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی کہ نور ہوش میں آؤ، سامنے تو کوئی نہیں ہے۔ اچانک سے میرے چہرے کے سامنے اندھیرا آنے لگا اور اگلے ہی لمحے فیضان وہاں سے غائب ہو گیا۔ اماں کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید میں ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اسی لیے اماں نے مجھے قاری سے دم کروایا تو قاری نے مجھے دم والا پانی دیا۔ وہ اب میں روز ہی پیتی تھی، لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ پہلے اپنے الگ کمرے میں سوتی تھی، لیکن جب سے میرے ساتھ یہ سب کچھ رونما ہوا تھا اس وقت سے میں ابا اور اماں کے پاس سونے لگی تھی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی میرے ساتھ اور بھی عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے تھے، لیکن اب میں سمجھدار ہو گئی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں ابا کو اپنی وجہ سے پریشان کروں۔ اسی لیے کچھ باتیں تو میں اماں ابا کو بتاتی ہی نہیں تھی، بس خود ہی سہ لیتی تھی۔ جیسے ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی، دھونے والے کپڑے بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی بھی اتنے زیادہ کپڑے نہیں دھوئے تھے، لیکن اماں کی خراب طبیعت کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا ہی پڑا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ اسی پریشانی کے تحت جیسے ہی میں نے دھونے والے کپڑے دیکھے تو یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی کہ وہ جگہ خالی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ کچھ دیر پہلے تو وہاں پر کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے اماں نے کپڑے دھو دیے ہوں گے۔ میں چھت پر گئی تو تار پر دھلے ہوئے کپڑوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ میں نیچے آ گئی اور اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے جیسے ہی مجھے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگیں کہ بیٹا تم نے کپڑے دھو دیے ہیں۔ اماں کی یہ بات سن کر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں انہیں اور ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے مسکرا کر کہنے لگی کہ جی اماں میں نے سارے کپڑے دھو دیے ہیں۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو گئیں کہ نور تم نے اتنی جلدی کپڑے کیسے دھو دیے؟ کیونکہ میں تو جب بھی دھوؤں مجھے بھی 3 سے 4 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں، لیکن تم نے ایک ہی گھنٹے میں سارا کام کر دیا۔ اماں کی بات جان کر تو میں بھی چپ ہو گئی تھی۔ اماں کو لگا جیسے میں نے جلدی جلدی میں صحیح کپڑے نہیں دھوئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں اب یہ سوچنے لگی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ سارے کام خود بخود ہو جاتے تھے، پر مجھے ان واقعات سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں میٹرک میں پہنچ گئی تھی اور اپنی پڑھائی خود ہی کرتی تھی۔ اماں نے ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دیا تھا، لیکن گھر کے سارے کام کرنے کی وجہ سے میں اپنا اسکول کا کام نہیں کر پاتی تھی۔ ایک رات میں اسی وجہ سے پریشان تھی کیونکہ میں بہت تھک گئی تھی اور مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ اگر میں نہ سوتی تو میری صبح اسکول سے چھٹی ہو جاتی، اسی لیے سونا بھی بہت ضروری تھا، پر میرے اسکول کا کام بھی رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر ہی میں نے وہ ساری کتابیں کھول دیں جن پر میں نے کام کرنا تھا۔ اچانک سے ایک تیز سی روشنی پیدا ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے جیسے ہی میری ان کتابوں پر نظر پڑی تو کتابوں پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ میرا اسکول کا کام مکمل ہو چکا تھا۔
میں نے وہ کام دیکھا تو اس کام میں کوئی ایک غلطی بھی نہیں تھی۔ میں ہکا بکا ہو گئی، نہ جانے یہ سب کون کر رہا تھا۔ یہ ضرور کوئی اندیکھا سایہ تھا جو میری مدد کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ میں کہانیوں میں پڑھتی تھی، پر اب اپنی زندگی میں یہ سب کچھ دیکھ کر تو مجھے ہول اٹھ رہے تھے۔ میرا میٹرک جیسے ہی ختم ہوا میں کالج آ گئی۔ پہلے دن جیسے ہی کالج میں قدم رکھا تھا مجھے ایسا لگا جیسے تیز سی ہوا چلی ہو۔ ایک دم ہی موسم بدلا تھا، جبکہ پہلے تو کافی خوشگوار موسم تھا۔ اچانک ہی ایک کونے سے مجھے عجیب سی آواز سنائی دی تھی۔ میرے قدم خود بخود وہاں جانے لگے تھے۔ جیسے ہی میں وہاں گئی تو اس جگہ اندھیرا تھا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں ایک لڑکی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی، لگتا ہے تم بھی نہیں ہو، تبھی اس جگہ آ گئی، ورنہ یہاں تو کوئی بھی آنے سے ڈرتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ اس جگہ ایسا کیا ہے جو سب ڈرتے ہیں؟ لڑکی میری بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، بہت عرصہ پہلے ایک لڑکی یہاں آئی تھی اور پھر وہ ایسی غائب ہوئی کہ کسی کو نہ ملی۔ اسی وجہ سے سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ میں نے اس لڑکی کی بات سنی تو ڈر کی وجہ سے میرا رنگ اڑ گیا۔ میں جلدی سے اس کے ساتھ وہاں سے باہر نکل آئی۔ اس نے مجھے اپنا نام رمشا بتایا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ وہ بھی میری کلاس کی ہی ہے، تو میری اس سے گہری دوستی ہو گئی تھی۔ لیکن یہ کالج کا پہلا دن تھا، اسی وجہ سے ہم کلاس کے لیے لیٹ ہو گئے تھے۔ رمشا کہنے لگی کہ کلاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں کلاس مس کروں گی۔ پر میں اتنی پرجوش تھی کہ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ مجھے تو کلاس میں جانا ہے۔ جیسے ہی میں کلاس میں گئی تو جو ٹیچر موجود تھے انہوں نے جیسے ہی مجھے آتے ہوئے دیکھا وہ فوراً ہی اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھنے لگے تھے۔ وہ مجھے سرد مہری سے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کتنی لیٹ ہو؟ ان کی بات سن کر میں بھی ڈر گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے سر نے مجھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی۔ مجھے وہ سر کافی عجیب لگے تھے۔ ان کا نام سلطان تھا۔ وہ کسی سے بھی فضول بات نہیں کرتے تھے، پر میں جیسے ہی انہیں دیکھتی تھی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتے تھے اور ان کی مسکراہٹ کافی پراسرار تھی۔ مجھے عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ روزانہ وہ بلیک ڈریسنگ میں ہی ہوتے تھے۔ سر نے مجھے اپنی کلاس کا مانیٹر بنا دیا تھا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی کیونکہ مجھ سے بھی قابل لڑکیاں میری کلاس میں موجود تھیں۔ ایک دن ابا لیٹ ہو گئے تھے اور سارا کالج خالی ہو گیا تھا۔ مجھے چھٹی ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے پر ابا مجھے لینے نہ آئے۔ اب تو کالج بھی بند ہونے والا تھا۔ مجھے سنسان کالج سے کافی ڈر لگنے لگا تھا۔ میں تھکاوٹ کی وجہ سے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میری کب آنکھ لگی مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ اچانک ہی نیند میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہو، نور نور۔ میری آنکھ جھٹ سے کھل گئی تھی۔ خود کو کالج میں دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ شام ہو گئی تھی لیکن کوئی بھی مجھے لینے نہیں آیا تھا۔ اچانک سے مجھے یاد آیا کہ کسی نے مجھے پکارا تھا۔ میں نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اچانک میری نظر درخت پر پڑی تو وہاں عجیب سا جانور دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے وہ جانور الو لگ رہا تھا جس کی آنکھیں کافی موٹی تھیں اور وہ مجھے ہی گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ اچانک سے وہ اڑنے لگا۔ وہ اسی جگہ گیا تھا جو جگہ رمشا نے آسیب زدہ بتائی تھی۔ اس جگہ کا سوچ کر میرا دل خوف سے کانپنے لگا تھا۔ میں خود ہی گھر جانے کا سوچنے لگی اور جلدی سے کالج کے گیٹ کی طرف گئی، لیکن وہاں بڑا سا تالا لگا تھا۔ ساری رات اس کالج میں گزارنے کا سوچ کر ہی میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ میں زارو قطار رونے لگی تھی کیونکہ کالج سنسان ہونے کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے عجیب سی آوازیں آ رہی ہوں۔ میں اسی درخت کے پاس چلی گئی اور دوبارہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اچانک ہی درخت کے پتے زور زور سے ہلنے لگے تھے۔ میں تڑپ کر اٹھ گئی تھی۔ اوپر جیسے ہی نظر پڑی تو وہی پرندہ موجود تھا جو کافی شور مچا رہا تھا۔ میرے خوف میں وہ پرندہ اضافہ کر رہا تھا۔ اچانک ہی غنودگی چھانے لگی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے نیند سے اٹھایا ہو۔ جھٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو سامنے وہی سر موجود تھے۔ میں انہیں اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر خوف سے کھڑی ہو گئی۔ سر کہنے لگے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ ان کی بات سن کر میں کہنے لگی کہ سر، کالج کے گیٹ کو تالا لگا ہوا ہے، ہم باہر نہیں جا سکتے۔ سر میری بات سن کر مسکرانے لگے تھے، جس سے ان کی آنکھیں شام کے اندھیرے میں چمکنے لگی تھیں۔
وہ کہنے لگے میرے پیچھے آؤ۔ میں جیسے ہی ان کے پیچھے گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ سر مجھے اسی جگہ لے کر جا رہے تھے۔ وہ آسیب زدہ جگہ تھی، میرے قدم رک چکے تھے۔ سر کہنے لگے تم رک کیوں گئی ہو؟ میں نے کانپتی آواز کے ساتھ کہا میں اندر نہیں جا سکتی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے، ادھر جن بھوت رہتے ہیں۔ سر میری بات سن کر مسکرا کر کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ میں ان کے ساتھ اندر چلی گئی، لیکن اچانک سے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی اور پھر سے وہی شور ہونے لگا، پر میں سر کے پیچھے اندر چلی گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ میں جلدی سے سر کو کہنے لگی کہ سر مجھے اپنے گھر جانا ہے، میرے اماں ابا پریشان ہوں گے۔ سر نے مجھے پانی کا گلاس دیا اور کہنے لگے کہ فکر نہ کرو، تم کافی گھبرائی ہوئی ہو، اس لیے کچھ دیر آرام کر لو۔ میں نے جیسے ہی پانی پیا تو مجھے نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی میں اسی جگہ سو گئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں گھبرا کر بولی کہ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ سر سامنے بیٹھے تھے، میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ میری حالت کو سمجھتے ہوئے سر مجھے اس گھر سے باہر نکل گئے۔ یہ گھر کا پچھلا دروازہ تھا جس سے ہم باہر کی سڑک پر آ گئے تھے۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی کیونکہ سر نے مجھ سے میرے گھر کا راستہ نہیں پوچھا تھا، وہ مجھے خود ہی لے کر جانے لگے تھے، لیکن وہ راستہ دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے میرے گھر نہیں لے کر جا رہے، وہ تو کہیں اور ہی لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی میں انہیں کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر جانا ہے، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پر وہ خاموش رہے۔ اچانک ہی کچھ دیر بعد میں نے سامنے دیکھا تو یہ ایک بہت بڑا ہسپتال تھا۔ سر مجھے ہسپتال کے اندر لے گئے۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی تو وہاں اپنے ابا کو بیڈ پر دیکھ کر تو میری روح کانپ گئی۔ ابا آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں جلدی سے بھاگ کر ابا کے پاس چلی گئی، جبکہ اماں زارو قطار رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ بیٹا آج صبح ہی اچانک ابا کے سینے میں عجیب سا درد اٹھا تھا۔ میں ابا کو لے کر فوراً ہی باہر کی گلی میں آ گئی، لیکن اس انسان کا اللہ بھلا کرے، اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں ہسپتال تک لے آیا۔ میں نے اس بات پر ایک نظر سر کو دیکھا، لیکن مجھے کافی حیرانی ہو رہی تھی کہ سر کو کیسے پتا کہ یہ میرے ہی اماں ابا ہیں۔ اماں کے پاس بچے کھچے 1000 روپے تھے، پر اس ہسپتال کی فیس تو بہت زیادہ تھی۔ اماں میری پریشانی سمجھتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی بیٹا تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس شخص نے ہسپتال کی فیس بھی دے دی ہے۔ یہ بات سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی، پر جیسے ہی سر کو دیکھنے کے لیے مڑی تو وہ وہاں سے غائب تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل کالج جا کر ان کا شکریہ ادا کر دوں گی، پر ابا کی طبیعت کی وجہ سے میں 2-3 دن کالج نہ جا سکی۔ تیسرے دن میں جیسے ہی کالج گئی تو سر کا شکریہ ادا کرنے ان کے آفس چلی آئی، لیکن ان کا آفس تو خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ہی واپسی کے لیے میں پیچھے پلٹی، پر اچانک ہی انہیں اپنے قریب دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ وہ اچانک سے میرے پیچھے کیسے موجود تھے۔ میں عجیب الجھن کا شکار تھی۔ جلدی سے مجھے خیال آیا کہ کس لیے میں یہاں آئی ہوں، تو میں سر کو کہنے لگی کہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے ابا کی بہت مدد کی ہے، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں چکا سکتی۔ میری بات سن کر سر مسکرانے لگے تھے اور کہنے لگے کہ ایک طریقہ ہے جس سے تم میرا یہ احسان چکا سکتی ہو۔ میں کافی حیران ہو گئی، پوچھنے لگی کہ سر وہ کیا طریقہ ہے، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ میں جلدی سے ان کے احسان کو چکاؤں۔ سر کہنے لگے تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہ بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، مجھے سر پر کافی غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے ان سے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ مجھ سے یہ بات کریں گے، کیونکہ میں انہیں اپنا استاد مانتی تھی اور ان کی عزت کرتی تھی۔ اس نیت سے تو میں نے انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں فوراً ہی آفس سے باہر چلی گئی تھی۔ میرا سارا دن برا گزرنے لگا تھا۔ اگلے دن میں نے کالج جانے سے انکار کر دیا تھا، پر اماں کو میں یہی کہتی تھی کہ میری طبیعت کافی خراب ہے۔ اس دن جیسے ہی بیل بجی اور اماں نے دروازہ کھولا تو سر سامنے کھڑے تھے۔ اماں نے ان کی کافی خاطر مدارت کی تھی، کیونکہ انہوں نے ابا کی جان جو بچائی تھی۔ وہ کافی پھل وغیرہ لائے تھے۔ میں اماں ابا کو چاہ کر بھی نہ بتا سکی کہ یہ میرے سر ہیں جو مجھے کالج میں پڑھاتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، جب اچانک ہی ایسا لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں موجود ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ عجیب سا احساس مجھے بہت پریشان کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو، نور نور۔ دوبارہ سے یہ آواز سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھتی تو کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ میں نے اپنے اوپر کمبل لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی،
अचानक ही किसी ने मेरे ऊपर से कंबल हटा दिया था। ये देखकर मैं हैरान हो गई। अगले ही लम्हे मेरे सामने सर खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान थी कि उनकी हिम्मत कैसे हुई वो मेरे कमरे में आ गए। मैं उनसे कहने लगी, सर आप मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं? वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी थी, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे इतनी जल्दी तुमसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं आगे से खामोश ही रही। वो मजीद कहने लगे कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तो पहली नजर में तुम्हारा दीवाना हो गया था, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जल्दी तुमसे शादी कर लूंगा। सर की हिम्मत देखकर तो मैं दिल ही दिल में उन्हें दाद देने लगी थी। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे सच में शादी करना चाहते हैं तो मेरे अम्मा अब्बा से बात करें। अगर वो मान गए तो मैं भी आपसे शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। सर मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे थे और अचानक ही तेज रफ्तारी से उस कमरे से बाहर चले गए। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि वो सच में ही ये कर गुजरेंगे, अम्मा अब्बा से मेरी शादी की बात कर लेंगे। अगले दिन मैं जैसे ही बाहर निकली तो अम्मा अब्बा कहने लगे कि नूर अब तुम अपनी शादी की तैयारियां करो, सुल्तान ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। वो काफी खुशी खुशी ये मुझे बता रहे थे। मैं हैरान हो चुकी थी। अम्मा को कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब्बा का ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती। मैंने इतनी जिद की कि अम्मा भी मुझे देखकर हैरान हो गई थी। अब्बा कहने लगे कि बेटा अगर तुम यही चाहती हो तो हम तुम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालेंगे, तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था, लेकिन सर को जैसे ही ये पता चला कि मैं इस शादी से इनकार कर चुकी हूँ तो अब उस चीज का गुस्सा वो कॉलेज में मुझ पर निकालते रहते थे। वो बिला वजह मुझसे कोई ऐसा सवाल करते थे जो कि निसाब में शामिल ही नहीं होता था, और फिर इस वजह से वो मुझे पूरी क्लास के सामने डांटते थे। मैं जानती थी कि वो किस चीज का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं, लेकिन मैं चुपचाप ये सब बर्दाश्त करती रहती थी। अम्मा अब्बा अंदर ही अंदर मुझसे इस बात के लिए नाराज भी हो गए थे। वो अलग बात थी कि वो मुझसे नाराजगी का इजहार नहीं करते थे। एक दिन जैसे ही मैं घर गई तो बरसात की वजह से घर में इतना पानी आ गया कि लगता था कि सारा घर डूब गया है। मैंने अम्मा को हौसला दिया था, जबकि अब्बा तो अपने बिस्तर पर ही पड़े थे। अब्बा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उनका इलाज करवा सकते। अब कहीं ना कहीं मैं भी पछताती थी कि काश मैंने सर सुल्तान से शादी करने पर हाँ कर दी होती तो शायद हमारे घर के हालात भी बदल जाते। पर मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी थी। बरसात की बारिश की वजह से घर का बुरा हाल हो गया था, जगह जगह से छत टपक रही थी। मैं कमरे में गई तो मेरी आंख लग गई। अगले दिन मैं जैसे ही उठी तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि बारिश का सारा पानी घर से खुश्क हो चुका था और अब ऐसा लग रहा था जैसे बारिश तो हुई ही नहीं। मेरी नज़र अपने कमरे की छत पर गई तो जिधर से पानी टपक रहा था वो जगह बिल्कुल खुश्क थी। मैं काफ़ी हैरान हो गई थी कि ये काम कौन कर सकता है, लेकिन फिर अंदर ही अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि एक परेशानी तो टली। अब्बा की हालत की वजह से अम्मा काफ़ी परेशान थी कि अगर अब्बा का वक्त पर इलाज ना किया तो कोई भी मुसीबत आ सकती है। मैं अब सोचने लगी थी कि मुझे इतना खुदगर्ज नहीं बनना चाहिए। यही सोचकर अगले दिन कॉलेज में मैं जैसे ही गई तो सीधा सर के ऑफिस गई। वो मुझे देखकर हैरान हो गए थे और कहने लगे कि अब क्या हुआ है जो तुम मेरे ऑफिस में आ गई हो। मैं उनसे कहने लगी कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। सर ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो उनकी आंखें चमकने लगी थीं जैसे वो जीत गए हों और मेरी हार हो गई हो। उन्होंने मुझसे मेरी कोई शर्त ना पूछी और कहने लगे कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस जल्दी से मुझसे शादी कर लो। मैं वैसे ही बाहर चली गई थी। मैंने भी अम्मा अब्बा से कह दिया था कि मैंने सुल्तान को शादी के लिए हाँ कर दी है। अम्मा तो बहुत ही खुश हो गई थी। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन जैसे ही हक महर देने की बारी आई तो मैंने हक महर में 1 करोड़ लिखवाया था। सुल्तान ने जैसे ही ये रकम देखी मुझे लगा था कि उसका रंग उड़ जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छी खासी रकम थी और उसे हैरानी होगी, लेकिन वो तो खुश होने लगा था। वो मुझसे कहने लगा कि नूर, अगर तुम हक महर में सारी दुनिया भी मांग लेती तो मैं वो भी तुम्हारे कदमों में लाकर रख देता। ये बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गई। अब मैं भी ये देखना चाहती थी कि ये 1 करोड़ सुल्तान मुझे कैसे देता है। लेकिन अगले ही दिन सुल्तान ने 50 लाख मेरे हाथ में थमा दिए और कहने लगा था कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ये पैसे क्यों ले रही हो। तुम अपने अम्मा अब्बा की मुश्किल आसान करना चाहती हो, तुम उनका सहारा बनना चाहती हो। मैं इस काम के लिए तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा।
میں اس کی بات سن کر کافی حیران ہو گئی تھی کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ پھر میں نے وہ 50 لاکھ اماں کو دے دیے تھے۔ ابا کا ان پیسوں میں علاج بھی ہو گیا تھا اور گھر کی مرمت بھی ہو گئی تھی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن سلطان کے ساتھ اس عجیب سے گھر میں رہ کر مجھے کافی خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں یہی سمایا ہوا تھا کہ یہ گھر آصف زدہ ہے۔ میں شام تک گھر میں اکیلی رہتی تھی اور مجھے کافی خوف محسوس ہوتا تھا۔ اچانک وہ پرندہ ایک دن مجھے اس گھر کی دیوار پر بیٹھا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میں دوبارہ سے ڈر گئی تھی۔ وہ عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا اور کہیں اشارہ کر رہا تھا۔ اچانک ہی میری نظر گھر کے ایک دروازے پر گئی تھی۔ وہ دروازہ کافی دنوں سے بند پڑا تھا۔ مجھے بھی عجیب سا تجسس ہونے لگا۔ ایک روز میں نے صفائی کی خاطر وہ دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اندر گئی تو سلطان کے بچپن کی کچھ تصویریں پڑی تھیں۔ ایک تصویر میں نے جیسے ہی دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تصویر تو میں ایک نظر میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ فیضان تھا۔ پھر سے اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ مجھے تو اس گھر سے اور بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ سلطان فیضان ہی ہے۔ میں اب اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جیسے ہی گھر آیا میں اس سے دور جانے لگی اور پوچھنے لگی کہ کون ہو تم؟ مجھے تمہاری سچائی پتہ چل گئی ہے۔ تم وہی ہونا جس نے بچپن میں مجھے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا تھا اور کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تو تمہیں پہچانتا ہی نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی کہا تو میں نے بچپن کی تصویر اس کے سامنے رکھ دی کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو یہ کون ہے؟ یہ تصویر تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ یہ فیضان ہے جس نے مجھ سے بچپن میں دوستی کی تھی اور ایک دن اس نے مجھے ڈرایا تھا۔ سلطان نے جیسے ہی وہ تصویر دیکھی تو اس کا رنگ اڑ گیا تھا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں، میں فیضان ہی ہوں جس نے تم سے بچپن میں دوستی کی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بچپن میں اچھا نہیں کیا تھا۔ میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں تمہیں ڈراؤں، میں تو بس تمہارے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق کر رہا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنا ڈر جاؤ گی، لیکن تم نے مجھے خود سے دور کر دیا۔ مجھے بھی اب یہی لگتا تھا کہ شاید میری ہی غلطی تھی، اسی لیے میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے فیصلہ کر چکا تھا کہ ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے اسی لیے تم سے شادی کی ہے تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں نے اس کی بات سنی تو مجھے یاد آنے لگا کہ فیضان پر مجھے شک تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ فیضان مجھے مشکوک لگتا تھا کیونکہ وہ عجیب حرکتیں کرتا تھا، ایک چٹکی میں اپنا کام کر لیتا تھا۔ وہ مجھے انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق لگتا تھا۔ اس کی حرکتیں کافی عجیب تھیں۔ سلطان نے جیسے ہی میری بات سنی تو ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اچانک سے اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں اس سے 2 قدم دور ہو گئی اور کہنے لگی، کون ہو تم اپنی سچائی بتاؤ۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں جو پہلے بالکل کالی تھیں وہ بالکل سفید ہو گئی۔ خوف سے میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ مجھے اچانک ہی ایک گلدان دکھائی دیا۔ میں نے وہ گلدان پکڑا اور اگلے ہی لمحے سلطان کو وہ مار دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ سلطان زخمی ہو جائے گا، مگر اس گلدان کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا، جبکہ گلدان کرچی کرچی ہو کر فرش پر گر گیا۔ اس کا کانچ ہر طرف پھیل گیا تھا، لیکن سلطان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ تو میری اس ہمت پر حیران تھا اور مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہو۔ تم مجھے جتنا بھی نقصان پہنچا لو لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے تم اپنی یہ معصوم سی کوششیں بند کر دو۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں سلطان سے دور رہنے لگی تھی۔ اماں ابا کو یہ بتا کر میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جس سے میں بچپن سے ہی دور رہنا چاہتی تھی وہ سلطان کی شکل میں میرا شوہر بن کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ مجھے اگلے ہی لمحے رمشا کا خیال آیا تھا کہ میں اپنے دل کی بات اسے بتا سکتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں رمشا سے ملنے چلی گئی۔ میں آدھے راستے میں ہی تھی جب اچانک ایک دھماکہ ہوا اور میرے سامنے وہی سفید سایہ نمودار ہوا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ یہ سلطان ہی ہے۔ وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور پھر سے اپنے راستے پر چلنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس سائے نے میرے سر کے بالوں کو اتنا زور سے کھینچا کہ مجھے لگا کہ میرا سر مجھ سے الگ ہو گیا ہو۔ مجھے امید نہیں تھی کہ سلطان مجھے نقصان پہنچائے گا۔ وہ مجھے گھر لے آیا اور مجھے فرش پر پٹخ دیا۔ غصے سے کہنے لگا کہ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ تم اب رمشا سے کبھی نہیں ملو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اس راز کا کسی کو بھی پتہ چلے۔ میں سلطان کی بات سن کر بے بسی کے عالم میں رونے لگی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔
میں چلا کر اس سے کہنے لگی کہ تم جلدی سے بتاؤ کہ تم کون ہو، تم کہیں سے انسان نہیں لگتے۔ میری بات سن کر وہ قہقہا لگانے لگا تھا۔ اس کا قہقہا پورے گھر میں گونجنے لگا اور وہ پھر سائے کے روپ میں آ گیا اور میرے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں انسان نہیں، میں جن زادہ ہوں اور میں جنات کی بستی سے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اچانک ہی میں زمین پر گر گئی تھی، لیکن اسے میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ویسے ہی واپس چلا گیا تھا۔ میں ہمت کر کے وہاں سے اٹھی۔ میں اماں ابا کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر میں نے جیسے ہی باہر کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت لگا لی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دروازہ جام ہو۔ مجھے پتا تھا کہ اس میں بھی سلطان کا ہی ہاتھ ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں 1 مہینہ اس گھر کے اندر ہی بند رہی۔ میں جانتی تھی کہ سلطان مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مجھے دوبارہ سے اسی کمرے کا خیال آیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس کمرے میں کوئی موجود ہو، کیونکہ میں جب بھی وہاں جاتی تھی تو ایسے احساس ہوتا تھا جیسے وہاں پر کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں پھر سے اسی کمرے کے اندر چلی گئی۔ اچانک مجھے ایک جگہ سے کھٹ کھٹ کی آواز آنے لگی۔ میں جیسے ہی اس جگہ پہنچی، وہاں پر ایک قالین بچھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ قالین ہٹا دیا۔ وہ جگہ باقی فرش سے کافی الگ لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ جیسے ہی اس جگہ پر رکھا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ ہر طرف کالا دھواں چھا گیا تھا۔ دھوئیں کی وجہ سے میری آنکھوں میں کافی چبھن ہو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کی، اگلے ہی پل دل دہلا دینے والی چیخ اس کمرے میں گونجی تھی۔ وہ چیخ کسی لڑکی کی تھی اور اسی جگہ سے آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہاں سے تو وہ فرش ہٹ چکا تھا اور ایک کافی گہری سرنگ دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس سرنگ کے اندر آنے لگی۔ ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی، اس وجہ سے مجھے متلی ہونے لگی تھی، لیکن میں نے ہمت کی اور آگے جانے لگی۔ اچانک ہی وہاں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کو صحیح سے دیکھ نہیں پائی۔ میرے پاس ایک ٹارچ تھی۔ جیسے ہی میں نے اس ٹارچ کو جلایا تو اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ سلطان مجھے کافی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو ایسا لگا تھا جیسے آج میری خیر نہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دوبارہ سے باہر نکالنے لگا، لیکن میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، پر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ خود کو آزاد نہ کر پائی۔ وہ مجھے باہر لے گیا اور زور زور سے چلانے لگا تھا کہ تمہیں کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گی جس سے میرا غصہ تیز ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میں اسے کہنے لگی کہ سلطان، تم نے مجھے یہ تو بتا دیا تھا کہ تم انسان نہیں بلکہ ایک جن زادے ہو، لیکن تم نے ابھی مجھے اپنے سارے راز نہیں بتائے۔ اگر تم مجھے اپنی بیوی مانتے ہو تو تمہیں مجھے سمجھنا چاہیے اور مجھے اپنے سارے راز بتا کر مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، جیسے ہی صحیح وقت آئے گا تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ واپس چلا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کا یہ راز میں خود جان کر رہوں گی۔ اس لیے میں دوبارہ سے ایک دن اسی سرنگ کے اندر چلی گئی، لیکن اس بار میں نے اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا تو وہ اتنی خوفناک تھی کہ مجھے خوف آنے لگا۔ اس کی ایک آنکھ زخمی تھی جبکہ دوسری آنکھ باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ لڑکی مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ پیاری لڑکی، تم سلطان کی بیوی ہو، مجھے معلوم ہے، لیکن مہربانی فرما کر تم مجھے یہاں سے باہر نکال دو۔ جانتی ہوں کہ تم اس کی زندگی سے دور جانا چاہتی ہو۔ اگر تم نے مجھے باہر نکال دیا تو میں تمہیں سلطان کی زندگی سے دور کر دوں گی۔ اس کی بات سن کر تو میں نے فوراً ہی ارادہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو میں یہاں سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ اگلے ہی لمحے اس کوٹری سے میں نے اس لڑکی کو نکال دیا تھا۔ وہ جیسے ہی نکلی تو اچانک سے زوردار قہقہا لگانے لگی اور میرے قریب آ کر اس نے ایک لمحے میں میری گردن دبوچنی شروع کر دی۔ وہ اپنی خوفناک آواز سے کہنے لگی، تم بہت بھولی ہو، تم نے مجھے آزاد کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اب مجھ سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میرا سانس بند ہونے لگا تھا۔ میں اندر ہی اندر سلطان کو پکارنے لگی تھی، کاش وہ دوبارہ سے آ جائے اور مجھے بچا کر واپس باہر لے جائے، لیکن اس لڑکی نے اتنی زور سے گردن دبائی کہ اگلے ہی لمحے میرا سانس رک گیا۔ اب میں فرش پر گر گئی۔ جیسے ہی ہوش آیا تو سامنے سلطان مجھے بہت غصے سے گھور رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اس بار اس کے غصے سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔
میں جلدی سے سلطان کے پاس چلی گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے تو میں کبھی بھی اسے آزاد نہ کرتی۔ اس کو مجھ پر ترس آ گیا۔ وہ مجھے تھام کر دوبارہ سے بیڈ پر لے کر گیا اور کہنے لگا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے اس راز سے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی دراصل ایک جن زادی ہے جو شیطان کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، لیکن شیطان نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ شیطان کے غلیظ کام کو سر انجام دے سکے۔ اسی لیے اس کالج میں جو بھی خوبصورت لڑکیاں اسے دکھائی دیتی ہیں وہ ان لڑکیوں کو بہکا کر اپنی دنیا میں لے جاتی ہے۔ سلطان کی یہ بات سن کر تو میں خوف سے کانپنے لگی تھی اور شکر کیا تھا کہ اس نے میری جان بچا لی۔ میں جان گئی تھی کہ سلطان ان لڑکیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہی اس پراسرار جگہ پر رہ رہا تھا جو کالج کے اندر تھی۔ میں اب اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔